ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایئر ڈیفنس کمانڈ سسٹم کی، اور ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم بہت افیکٹو ہیں. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، آپ نے کہا تھا ایئر ڈیفنس کمانڈ کا ٹوٹل فیلئر ہے، اور بقول ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب آپ کو تو اس کے پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیے، ایئر ڈیفنس کمانڈ کا ٹوٹل فیلئر اس طرح سے ہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ کہ وار میں جو ایک ایئر ڈیفنس کمانڈ اور جہاں تک پی ایف کے ریڈار ہوتے ہیں، اسی طرح ایئر ڈیفنس کمانڈ کے گراؤنڈ ریڈار بھی ہوتے ہیں. اور بات اس چیز کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ ایک نارمل حالات میں بھی اگر کوئی چیزیں فلائی کر رہی ہیں اسپیس میں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں، ہمیں آج ایک ہیلی کاپٹر اڑے ایبٹ آباد سے اور پنڈی میں آ کے وہ جی ایچ کیو کے اوپر کچھ کر جائے، تو آج کل تو ٹیکنالوجی ہے کہ ہیلی کاپٹر کہیں بھی اسمبل ہو سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے، یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. آج کل تو سعودی عربیہ میں تو وہ ریموٹلی کنٹرول چیز کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب پہلا ہیلی کاپٹر آیا تو اس وقت وہاں کی آبادی میں شور مچ گیا، لوگوں نے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ الرٹ کر دیا. جو لوکل ایریا تھا یا سیکیورٹی یا سول ایڈمنسٹریشن تھی، ان کو پتہ لگ گیا. اس میں 40 منٹ صرف ہوئے، پھر ان کو ایگزٹ کے لیے 20 منٹ صرف ہوئے. تو اس میں اگر ہم میں فیلیور ہے کہ اگر کوئی ہمارا منہ چڑھا کے، جیسے کوئی چیل جو ہے وہ چوزا لے کے اڑ جائے، تو اگر اس میں ہماری ایئر ڈیفنس میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ میزائل آ گئی ہے تو آپ نے آنے دی، یا یہ جو ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. بات یہ ہے کہ اگر لو لیول اور ویلیز کی یہ روٹ اختیار کرتے ہوئے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکلٹ آپریشن نہیں تھا. جو امریکنز ہیں ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑا سمپل آپریشن تھا. ان کو یہ ٹوٹل ایریا نون ایریا ہے، وہ اس ایریا سے کئی دفعہ پریکٹس کر چکے ہوں گے، اور یہ سویلین آبادی سے جا کے ایک کمانڈو کا یہ ایکشن کر جانا کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ہے. ہاں، اگر کسی بیٹل سچویشن میں کرتے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان ٹیریٹری میں اگر یہ وائلیٹ ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر ہمیں کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ذکر ہے، اور فوج نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہیز بین آرڈرڈ انٹو دی سرکمسٹانسز. اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے سوال کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا ہیڈ شوڈ رول. کن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ پہ ہونی چاہیے یا بیچارہ کوئی؟ ہم تو آدھا ملک چلا جائے تو ہم ہیڈ رول نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس سے یہاں توقع کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ تمام، ہم کتنا % بجٹ خرچ کر رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ پہ؟ یہ 1300 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، 850 ہم آرم فورسز پہ لگاتے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ 1.4 خرچ کرتے ہیں. تو کیا یہ سوال پوچھنا اور ان کا جواب ڈھونڈنا جو ہے وہ حرام ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں یہ بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، لیٹ سے میں ہمارا دشمن تھا یا دوست تھا، اگر وہ دشمن بھی ہوتا اور وہ لے جاتے، یا دوست بھی ہوتا وہ لے جاتے کسی آدمی کو، تو کوئی کٹیا میں ایسے نہیں گھسنے دیتا ہے. تو یہ بات وہ نہیں ہے. ہیڈ شوڈ رول، یس. اگر سب سے پہلے تو یہ ہے گورنمنٹ شوڈ ہیو ریزائن، کیونکہ یہ وار آن ٹیرر ہے، اتنا ہمارا اس میں سبکی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ شوڈ ہیو ریزائن. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سروسز، جو کنسرن سروسز ہیڈز ہیں، دے شوڈ ہیو ریزائن. اصل میں اگر عزت اور غیرت کی بات کرتے ہیں پھر تو یہ ہونا چاہیے. ہمیں تو سبق دیا جا رہا ہے بھول جاؤ، بے غیرت ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، ڈالر مل رہیں گے، آپ کو کیا پتا یہ کل کا واقعہ ہے. یہ ہمیں کیا پوری قوم کو ایک ہی کام رہ گیا ہے لیڈروں کا کہ ان کو بے غیرت بنا دو؟ اس کے علاوہ ان کو کوئی سبق نہیں دیا جا سکتا ہے. ایڈمرل جاوید، ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب کے پاس آتے ہیں. سینیٹر جان کیری نے کہا ہے کہ کیا پاکستان نے جان بوجھ کر اسامہ بن لادن کو چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ اس سے پہلے ذرا ایئر ڈیفنس کی بات کر لیں. ایئر ڈیفنس کے 2 پورشنز ہوتے ہیں، ڈیٹیکشن اور پھر ریسپانس. اچھا، ڈیٹیکشن کب ہوئی ہے؟ اس کے کریش ہونے کے بعد. آپ کے ریڈارز شیلڈڈ ایریا میں سے گزرے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ریڈار کی ایویژن کی ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. جاوید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو ریزائن کر دینا چاہیے. ریڈار ایویژن ہوئی ہے، ریڈار کو انہوں نے ایویڈ کیا ہے، جیم بھی نہیں کیے، ریڈار کو ایویڈ کیا ہے. بڑا ٹیکٹیکل یہ منور ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسا وہ خود فرما رہے ہیں. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس کو پلاننگ کا ایریا ہے. اتنی سمپل چیز تھی تو ہم نے کیوں نہیں پکڑی؟ ہاں، تو ہی کہہ رہا ہوں نا. ڈیٹیکشن کے بعد اب رسپانس آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسپانس میں کوئی ڈیلے ہوا، رسپانس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا. جب آپ کو، اگر آپ کی ڈیٹیکشن ہی لیٹ ہوئی ہے، اور ڈیٹیکشن آپ کی کہاں سے ہوئی ہے؟ ٹیلی فون کے اوپر. وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے بندہ، کسی کو بتاتا ہے جی یہاں پہ تو کوئی چیز گر گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا گرا؟ اپنا جہاز گرا. کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی.
تو جب آپ کو اس کا ایشورڈ ہوا ہے, پتہ لگا ہے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے اور کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس وقت آپ نے فوراً کیا اور جو آپ کا ریئیکشن ٹائم اس میں آپ پہنچ گئے. اب وہ لیٹ ہے ان کے حساب سے اور ہمارے اس آپریشن کے حساب سے, اس نیڈ کے حساب سے لیٹ ہے, لیکن ایز فار ایز دی آپریشنل رسپانس از کنسرنڈ اس میں کوئی کمی نہیں. اچھا, اب آ جائیے جان کیری کے اوپر سوال کے اوپر کہ پاکستان نے چھپا کے رکھا ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی آپس میں مل بیٹھ کے رپورٹوں کے مطابق اس کو دو اکٹھے مل کے فالو کرتے رہے ہیں. 350 سے 450 کے لوگ آپ نے پکڑ کے آئی ایس آئی نے ہینڈ اوور کیے ہیں سی آئی اے کو القاعدہ کے. جو 600 بندے تھے ان میں سے تقریباً 450 کہتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایس آئی نے پکڑے اور آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی جوائنٹ کولیبریشن کے ساتھ پکڑے گئے. اچھا, اگر اتنا ہی چھپا کے رکھا ہوا ہوتا, ابو الفراج لبی جو تھا نمبر 3 مین, اس کو سی آئی اے نے آ کے پکڑا تھا, انہوں نے آ کے نیب کیا تھا, ایک آپریشن کر کے پکڑ کے لے گئے تھے. بھائی اسی سی آئی ایس آئی نے پکڑ کے ان کو دیا تھا نا مردان سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یعنی اٹس ٹوٹلی انریلیٹڈ آرگیومنٹ دیٹ از بینگ میڈ. یس دیر از ایک جھول ہے, ایک انٹیلیجنس کے اندر کی ویکنیسز ہیں. سینیٹر جان کیری کا کہنا ہے کہ ملٹری اکیڈمی کے پاس اتنے آرام سے وہ کیسے رہ رہا تھا یا اسے رکھا گیا. ارشد بات یہ ہے کہ ملٹری اکیڈمی آپ کی ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے, ٹریننگ ٹائپ رسپانسز ہیں. ہم سب ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں رہ چکے ہوں. 800 گز کے فاصلے پہ اپنے ایڈمرل صاحب بھی ٹریننگ کے انچارج ہیں, ان کو اس کا بالکل پتا ہوگا. اچھا, جہاں پر آپ کی آپریشنل ایلیمنٹس نہ ہوں, جس جگہ کے اندر جس جگہ کے آپریشنل ایلیمنٹس نہ رہے ہوں, وہاں پہ آپ کا اٹس ناٹ اے ولنریبل ایریا, اٹس ناٹ اے وی پی جس کو آپ نے مانیٹر کر کے رکھنا ہے ہر وقت. ایک منٹ ایک بات کر لیں دیجیے گا. ایڈمرل جاوید اقبال سے سن لیتے ہیں, اس کا وقت جا کے میں دوبارہ آتا ہوں. لاسٹ کلیریفائی کر لوں کہ دیکھیں ایفٹر پاس از ناٹ یور وی اے اور وی پی. آپ لوگ اس کو کنفیوز کریں اسٹریٹجک, ہمارے ایسیٹس بھی, اس کا مطلب اسٹریٹجک ایسیٹس یور وی اے اینڈ وی پی. دس از ناٹ یور وی اے اینڈ وی پی. اس پہ دوبارہ بات کریں گے سیپریٹ پروگرام میں. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از وی اے وی پی کی, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کاکول کوئی وی اے وی پی نہیں تھا, لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ بھی ہماری اس کی سینٹیٹی ہے. اس کو ایئر سپیس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بھی جگہ ہے. اس لیے اس کو پلیز نہ کنفیوز کریں لوگوں کو یہ بتا کے کہ یہاں پہ ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جیسے مرضی اٹھ سکتا ہے, کٹی پتنگ کی طرح پھر سکتا ہے. پلیز آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بات یہ جو کہہ رہے ہیں اقبال صاحب, ہم ایک وقفہ لیں گے اور بالکل ہم قوم کو یہ میسج نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ پاکستان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کر سکتا ہے.